منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، مداخان مصطفیٰ، جملہ خوش عقیدہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، آج کی اس عظیم پر نور بزم بہار میں ہم ایک عظیم پیر طریقت ولی کامل کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جی ماشاءاللہ۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تعریف کرنے سے بھی دل کے اندر وہ اجالے پیدا ہوتے ہیں جو سالوں سال ذکر کرنے سے بھی نہیں پیدا ہو پاتے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ناپاک زمین پر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ وہ پانی اس ناپاکی کو بہا کر کے لے جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ناپاکی پر سورج کی گرمی اتنی زیادہ پڑے کہ اس گرمی کے اندر وہ ناپاکی جل کر کے ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جیسے ناپاک زمین کو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے، ایسے ہی اگر دل میلا ہو جائے تو اس کو بھی پاک کرنے کا دو طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ذکر کرے کہ ذکر کی گرمی کے اندر دل کا سارا میل جل جائے اور دل پاک صاف ہو جائے، یہ پہلا طریقہ مشکل ہے۔ فرماتے دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ کا ولی جب دل پہ نظر کرے گا تو ایک دم ساری کی ساری ناپاکیاں دور ہو جائیں گی، دل ستھرا ہو جائے گا۔ تو ان بارگاہوں میں جو ہم آتے ہیں یہ اپنے دل کی ستھرائی کے لیے آیا کرتے ہیں، اور ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق نہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں۔ ہم ان بارگاہوں میں اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا تک پہنچا دے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، مخدوم بیار علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر ہندوستان کی سرزمین سے کوئی چیونٹی چلے اور چائے کے گنبد خضرا یا خانہ کعبہ میں پہنچ جاؤں تو راستے میں پانی ہے، راستے کے اندر کھائیاں ہیں، جنگلات ہیں، وہ چیونٹی نہیں پہنچ پائے گی۔ اگر چیونٹی پہنچنا چاہتی ہے، ہر
حرمین شریفین میں تو راستہ یہی ہے، کبوتر جب پرواز کرے تو وہ چیونٹی کبوتر کے پاؤں سے چپک جائے، اور کبوتر جب پرواز کرتے کرتے حرمین شریفین میں پہنچے گا تو کبوتر کے پاؤں کے صدقے میں اس چیونٹی کو بھی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منجری فرماتے ہیں اسی طرح ہم گنہگار ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکے، ہم ان اللہ والوں کے قدموں سے چپک گئے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ولی روحانی طور پر جب پرواز کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کے قدموں کے صدقے میں ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ حضرات مکرم، یہ جو ہم عرس مناتے ہیں ایسے نہیں مناتے ہیں، ان کی بارگاہوں سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں گیا، میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، لیکن جب میں باہر آیا دنیا میں لگ گیا، دوبارہ جب میں اللہ والوں کی بارگاہ میں گیا میرے دل میں اور اللہ کی محبت پیدا ہوئی، جب میں گھر پہنچا تو دنیا میں لگ گیا، تیسری بار اللہ والوں کی محفل میں حاضر ہوا، میرے دل میں اور زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہوئی۔ فرماتے اس دن سے مجھے پتہ چل گیا ان اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر ایک بار جاؤ تو دل کا رنگ تھوڑا سا بدلتا ہے، دو بار جاؤ تو دل کا رنگ اور بدلتا ہے، تیسری بار جاؤ تو دل کا رنگ اور بدلتا ہے۔ کہتے اس دن سے میں نے یہ ارادہ کر لیا ان اللہ والوں کے در کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے سال عرس منایا، اس سے پچھلے سال عرس منایا، اس سے پچھلے سال عرس منایا، ہر سال ہم عرس مناتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا دل کا رنگ بدلتا رہے، اور بدلتے بدلتے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو ان کے قدموں کے صدقے میں سترا فرما دے۔ عزیزان مکرم، وہ کہتے نا کہ نہ کتابوں سے نہ وائزوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان مکرم، حضور امین شریعت حکیم الاسلام، ہم شبیہ حضور مفتی اعظم اور کتب چھتیس گڑھ سیدی سرکار الحاج الشاہ محمد سبطین رضا قدس سر العزیز کی بارگاہ میں آج ہم اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ویسے تو کوئی بندہ بڑے باپ کا بھی بیٹا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ آپ چلے جائیں اڑیسہ کی سرزمین ہے، حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اڑیسہ میں تشریف لے جاتے ہیں ایک نکاح کے لیے آپ کی بارگاہ میں لوگ حضرت آپ تشریف لے چلے نکاح پڑھا دیں، آپ نے منع فرمایا، مریدین نے اصرار کیا، حضرت تشریف لے گئے، جیسے ہی نکاح حال کے اندر پہنچے اور نکاح پڑھانے کی تیاریاں ہونے لگی، ایک کیمرہ مین آیا اور ویڈیو بنانے لگا، حضور امین شریعت نے فرمایا اس کو منع کیا جائے، کیمرہ بند کروا دیا گیا۔ دوسری بار جب وہ چھپ کر کے پھر آیا، پھر ویڈیو بنانے لگا، حضور امین شریعت جلال میں آ گئے اور ڈانٹ کر کے کہا اس کو بولو ویڈیو بند کیا جائے، اللہ اکبر، اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نکاح کی کاروائی کر رہے ہیں، وہ چھپ گیا، اس نے فلس کو بند کر دیا اور لائٹ کو آف کر دیا، اور پھر چھپ کر کے جب ویڈیو بنانے لگا، سب کی نظروں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن جو شریعت پہ عمل کرنے میں اتنا سخت ہو کہ شریعت کے خلاف ایک ذرہ برابر بھی چیز کو برداشت نہ کرتا ہو، اس کی نگاہوں نے چھپے ہوئے کیمرہ مین کو تاڑ لیا، کچھ بولے نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور نکاح سے مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے حضرت کو کوئی کام ہو، ابھی واپس آ جائیں گے، کافی دیر ہو گئی، سمجھ گئے کوئی اور مسئلہ ہے، حضرت گاڑی میں بیٹھے قیامگاہ پہ پہنچے۔ اب اس کے بعد میں جب لوگوں نے آ کر کے عرض کیا حضور مسئلہ کیا ہے، آپ نے جلال کے عالم کے اندر فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے مت لے کر کے جاؤ، جو حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس نکاح کی محفل میں ویڈیو گرافی ہو وہاں پہ بیٹھنا گوارا نہ کرے اور ان کے عرس کی محفل میں آنے والے جلسے کا ویڈیو بنائے، یہ ان کے نقش قدم پہ چلنا نہیں، یہ ان کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ عزیزان مکرم، اور حضور امین شریعت نے پھر بتایا تصویر بنانے کا عذاب اتنا سخت ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا ان صورتوں کے اندر جان ڈالو، اور فرمایا کہ اللہ کے
रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा। अजीज़ान मुकर्रम, ये इतना सख्त वबाल है, उसके बावजूद भी बंदा ऐसी जुर्रत करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अमीन शरीयत का उर्स मनाने आए हो ना, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, जी माशाअल्लाह, लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। अल्लाह रब्बे क़दीर क्या फरमाता है, उनके किस्सों से अक्ल वालों की आंखें खुलती हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा बयान किया और बयान फरमाने के बाद में कहा उनके किस्सों से अक्ल वालों की आंखें खुलती हैं। हुजूर अमीन शरीयत के वाक़यात में बयान कर रहा हूँ, हुजूर अमीन शरीयत की सीरत बयान कर रहा हूँ, सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं, सिर्फ जो है उर्स मनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि इन बुजुर्गों के वाक़यात सुन करके हम भी इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, हमारी आंखें खुल जाए, हम भी गुनाहों से बचने लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह को दीनी खिदमत का जो जज्बा अता किया था, अल्लाहु अकबर कबीरा। दीन का काम करना कितना मुश्किल है, आपको पता है दीन का काम करना कितना मुश्किल है। हुजूर आला हजरत सरकार फरमाते मुजाहिदा करना तो अपनी जगह, लेकिन दीन का काम करना ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है। फरमाते हैं जो मुजाहिदा करने के लिए अगर किसी गुफा में जाकर के बैठ जाए, न आंखों को तकलीफ न कानों को तकलीफ, लेकिन अगर कोई दीन का काम करता है तो बस ये समझ लो कि उसका सर ओकली में है और ऊपर से मूसल पड़ रहे हैं। हुजूर अमीन शरीयत की जिंदगी को देखे दीन का काम कैसे किया। आज मैं प्रोग्राम में आया हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए इंतजामात किए, हर तरह की सहूलत फराम की। आप क्या समझते हैं हुजूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह जब दीन का काम करते थे, इनको फ्लाइट का टिकट दे करके आराम के साथ में हमेशा सफर करवाया जाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बार एक मुकर्रिर का बयान है, मुझे एक प्रोग्राम में जाना हुआ कांकेर से दूर इलाके पर, कहते हैं गाड़ी अच्छी नहीं थी, रास्ते में मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा कि सफर के अंदर बड़ी तकलीफ हो गई, तो ले जाने वाले ने कहा सुनो आपको तो तकलीफ हो गई, हुजूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह को मैं कांकेर से साइकिल पर बिठा करके प्रोग्राम में लेकर के गया हूँ। मुकर्रिर ने पूछा हजरत ये बताइए कि कितने किलोमीटर का सफर था, तो ले जाने वाले ने कहा कसम खुदा की मैंने हुजूर अमीन शरीयत को साइकिल पर बिठा करके एक गांव का 30 किलोमीटर का सफर करके प्रोग्राम करवाया है। बूढ़ा आदमी जिसके अंदर दीन का इतना जज्बा 30 किलोमीटर साइकिल पर बैठ करके प्रोग्राम करने के लिए जाए। अगर कोई आम मुकर्रिर हो वो भी नहीं जाएगा, जो आला हजरत के खानदान का नूरे नजर हो, जो विलायत का आफ्ताब व महताब हो, जिसको रूहानियत का ताजदार कहा जाए, वो 30 किलोमीटर साइकिल पर बैठ करके प्रोग्राम करे। ये सब मामूली बातें नहीं है। हुजूर सरकार अमीन शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बार प्रोग्राम के अंदर तशरीफ ले गए उड़ीसा की सरजमीन पर। जब गए तो आपका जो क़याम था वो ऐसे मकान में था जो छह, और जब फजर का वक्त हुआ हुजूर गौसे पाक आगे जाने लगे, पूरा मकान तोहफों से भर गया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में जितने नजराने आए थे उस मकान मालिक को सारे नजराने दे दिए। तारीख लिखने वालों का बयान है रात में हुजूर गौसे पाक जब मकान में ठहरे थे उस इलाके का सबसे बड़ा गरीब वही था, और सुबह के वक्त में हुजूर गौसे पाक जब निकले हैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा अमीर वो बन चुका था। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से अमीन शरीयत। अब हुजूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह उड़ीसा के अंदर छप्पर वाले मकान में प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सुनने में तो बहुत आसान समझते हैं, लेकिन कभी राहों से गुजर के देखो। एक बार केशकाल की सरजमीन पर एक मुकर्रिर को दावत दी गई, वो खिताब करने के लिए आए, इंतजाम अच्छा नहीं था और हुजूर अमीन शरीयत की निगरानी में प्रोग्राम था। पूछा गया हजरत कहाँ है, कहा कांकेर में है। वो खतीब साहब, उनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो हुजूर अमीन शरीयत की बारगाह में जब कांकेर में पहुंचे देखा छोटे से मकान में हुजूर अमीन शरीयत तशरीफ फरमा है। तो खतीब ने आकर के कहा हजरत केशकाल का प्रोग्राम आपने लिया था, वहां पे तो बहुत बदनज़मी थी, कुछ इंतजाम नहीं था। हुजूर अमीन शरीयत ने
बिठाया, कहा बैठ जाओ। बोले दीन का काम है, दीन का काम ऐसे ही किया जाता है। लोग 2-2 4-4 रुपए चंदा करके दीन का काम करते हैं। दीन की राहों में तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ता है। हुजूर अमीन शरीयत की जिंदगी में आपको बताऊं, उन्होंने दीन का काम किस अंदाज के अंदर किया, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बार बताते, हुजूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह प्रोग्राम में जा रहे थे, रायपुर से आपने ट्रेन पकड़ी। जब ट्रेन के अंदर हुजूर अमीन शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे, एक मुकर्रिर और भी थे, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उन्होंने प्लान बनाया, जो मुकर्रिर थे वो लोकल डिब्बे में बैठ गए और हुजूर अमीन शरीयत को रिजर्वेशन डिब्बे में बिठा दिया कि टीसी आएगा तो बात कर लेंगे और उनको सीट पर सुला दिया जाएगा। उन खतीब का बयान है, रात का वक्त हुआ, मैं बैठा हुआ था जनरल डिब्बे के अंदर, तभी मेरी जब आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, एक डिब्बा बक्स है सामान का, उस पर हुजूर अमीन शरीयत बैठे हुए हैं। रास्ते में लोग कूद कूद करके जा रहे हैं। कहते मेरी तो रूह फना हो गई। मैंने कहा हुजूर आप यहाँ कैसे? कहा वहां पे टीसी आया था, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, मुझे यहीं पर ला करके बिठा दिया गया है। आज अगर हम हो ना, ट्रेन से उतर जाएंगे, प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे, लेकिन हुजूर अमीन शरीयत ने बताया दीन की राहों में जब मेरे आका ने कुर्बानियां दी है तो फिर हम कौन होते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दीन के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, मैं सिर्फ एक बात बताऊं ताकि हुजूर अमीन शरीयत की कुर्बानियों को आप समझ सके। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब बद्र के मैदान में गए हैं, सरकार की बेटी हजरत रुकैया बीमार थी, मेरे आका दीन के लिए अपनी बीमार बेटी को छोड़ करके चले गए। और जब अल्लाह ने बद्र में फतेह अता फरमाई, हजरत ज़ैद बिन हारिसा फतेह का पैगाम लेकर के जब दाखिल हुए हैं मदीना मुनव्वरा में, तो मदीने वाले जन्नतुल बकी में कौनैन के दूल्हा की बेटी हजरत रुकैया को दफन करके बाहर आ रहे थे। मेरे आका ने दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपनी बेटी के जनाजे में भी शरीक न हुए। अजीज़ाने मुकर्रम, ये कुर्बानियां देना पड़ता है, बगैर कुर्बानियों के कोई काम नहीं होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अमीन शरीयत को तकवा भी वो तकवा दिया था। अल्लाह अकबर। तकवा बताऊं कैसा तकवा? आज तो सब लोग सोचते हैं, बंबई के अंदर ऐसे वाकयात आते हैं, किसी इमाम की जब मुद्दत पूरी हो जाती है, इमाम की छुट्टी की जाती है तो रूम खाली नहीं करते। कितने ऐसे इमाम हैं? हुजूर अमीन शरीयत 40 साल तक कांकेर के अंदर इमामत फरमाते रहे। जब इमामत से फारिग हो गए तो लोगों ने आकर के अर्ज किया, हुजूर आप जब भी यहाँ पे आया करें तो जो उस मस्जिद का रूम है उसी के अंदर आप क़याम किया करें। हुजूर अमीन शरीयत का जवाब सुनो, इसको कहते हैं तकवा। सिर्फ जबान से बोलने से कोई मुत्तकी नहीं बन जाता है। हुजूर अमीन शरीयत ने फरमाया, जब तक मैं इमामत करता था उस रूम में रहना मेरा हक था, लेकिन जब मैंने इमामत को तर्क कर दिया, अब उस रूम के अंदर रहना मेरे लिए जायज नहीं है। अगर उस रूम के अंदर मुझको रखना चाहते हो तो रास्ता यही है कि उस रूम का किराया मुझसे वसूल कर लिया करो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने परहेजगारी अता फरमाई। हुजूर अमीन शरीयत के तकवा की अब दास्तान देके कैसे मुत्तकी और परहेजगार, अल्लाह अकबर। हुजूर अमीन शरीयत ने कभी जो है वो तकवा की बारीकियों को फरामोश नहीं किया। एक बार प्रोग्राम में जा रहे हैं, रायगढ़ का प्रोग्राम है, हुजूर अमीन शरीयत जब ट्रेन के अंदर बैठने लगे, पूरी ट्रेन भरी हुई थी। एक बात मैं बताऊं, आज ये लोग सुनते तो लोगों को ताज्जुब होता है। हुजूर अमीन शरीयत के खादिम ने मुझको बताया, जब हजरत प्रोग्राम में जाया करते थे, बिस्तर, तकिया, चादर पूरा बंडल बना के लेके चलना पड़ता था। पता नहीं कहाँ सोना पड़े, कहाँ आराम करना पड़े। आज हम लोग जाते हैं, एसी के अंदर तकिया भी मिलता है, सब कुछ इंतजाम मिलता है, साबुन तक सब दे दिया जाता है। हुजूर अमीन शरीयत ने इतने आसान सफर नहीं किए। रायगढ़ का सफर है, जब ट्रेन के करीब पहुंचे देखा कि ट्रेन भरी हुई है। एक आदमी से बात की गई कि बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपनी सीट खाली कर दो, हुजूर अमीन शरीयत को यहाँ पे आराम करने दो। वो बंदा मान गया। हुजूर अमीन शरीयत ट्रेन में दाखिल हुए, जब आपको सीट पर बिठाया गया, आपने फरमाया एक बात बताओ, पूरी ट्रेन भरी हुई है, मेरे लिए खाली सीट कहाँ से आ गई है? लोगों ने कहा हजरत एक आदमी बैठा हुआ था, हमने कहा कि हजरत को तकलीफ ना हो, बूढ़े आदमी हैं, आप जरा सीट खाली कर दो और आप हजरत के लिए सीट छोड़ दो। वो राजी हो गया। अब हुजूर अमीन शरीयत का जवाब सुने, हम ऐसे नहीं यादें मनाते हैं। हुजूर अमीन शरीयत ने इरशाद फरमाया, जो सीट पर पहले आकर के बैठ गया वो सीट उसी का हक है। अपना रुतबा दिखाकर, अपनी शख्सियत दिखाकर किसी को सीट से हटाना ये गुनाह है, जायज
نہیں ہے, میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا. آپ سیٹ سے اٹھ گئے اور اس کے بعد دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہو گئے. 3 گھنٹے تک دروازے پر کھڑے رہ کر کے آپ نے سفر فرمایا ہے. اللہ اکبر, یہ پرہیزگاری. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ سیدھے حیدرآباد سے یہیں پر آئے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اور چہرہ دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے ابھی سو کر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. پورا تبصرہ کر دیجئے نا, مکمل درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مفتی شہزاد صاحب قبلہ تشریف لائے, ان سے پوچھئے کتنا مشکل کام ہے یہ. کیا بات ہے, میں زبان سے بول تو بہت آسان ہے, ہم تو بغیر ایسی کے سفر کرنا گوارا نہیں کرتے. حضور امین شریعت علیہ رحمہ کے لیے سیٹ خالی کروائی گئی, اس پر بھی نہیں بیٹھے. فرمایا اپنی شخصیت دکھا کر کے کسی کی سیٹ خالی کروا کے اس پر بیٹھنا گناہ ہے, میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. اور 3 گھنٹے تک دروازے پر کھڑے رہے, اور دروازے پہ کھڑے رہ کر کے آپ نے سفر فرمایا ہے. یہ تقویٰ کی وہ باریکیاں ہیں جو امین شریعت نے برت کر کے دکھایا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. حضور امین شریعت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جناب رضوان میاں حاضر ہوئے, آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اپنی آنکھوں کو اور اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھو. آنکھوں کے ذریعے کوئی گناہ نہ کرو, کسی غیر پہ نظر نہ ڈالو, اور ہاتھوں کے ذریعے کسی کی امانت میں خیانت مت کرو. آج میں تقریر کر رہا ہوں, تقریر میں بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے, لیکن عمل کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے. یہ دیکھیں حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ دھنباد کے پروگرام میں گئے ہیں, جمعہ کا دن ہے, حضور امین شریعت کو غسل فرمانا ہے. جب غسل کرنے کا موقع آیا تو کنویں سے پانی لینے کے لیے گئے تاکہ حضور امین شریعت علیہ رحمہ کو غسل کروا دیا جائے. حضور امین شریعت کی نظر کنویں کے منڈیر پہ پڑی, دیکھا کہ ایک عورت پانی کھینچ رہی ہے. جب پانی لے کر کے حضور امین شریعت کی بارگاہ میں آپ کے خدام آئے, آپ نے پہلا سوال یہی کیا, وہ عورت جو پانی کھینچ رہی تھی کیا وہی پانی تم میرے لیے لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں حضور, وہی پانی ہم آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر, وہ تقویٰ کا کوئی ہمالہ بول اٹھا. حضور امین شریعت نے فرمایا غیر محرم عورت کے ہاتھ سے نکالے ہوئے پانی سے میں غسل کرنا پسند نہیں کرتا. دو ہی صورت ہے, یا تو تم پانی نکال کر کے لا کے دو, یا پھر میں خود جاتا ہوں اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر کے جمعہ کا غسل ادا کروں گا. اللہ اکبر, یہ تقویٰ کی وہ پانی کی میرے لیے لے کر کے آئے ہو, آج کے لوگوں کے پاس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تقویٰ حضور امین شریعت کو عطا فرمایا تھا. اور عزیزان مکرم, استغنا کا عالم تو یہ ہے, ایسا استغنا کہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ والے سے دنیا کی دولت پسند نہیں کر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں. آج تو بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر بریلی شریف یا کسی اور علاقے کا پروگرام مل رہا ہے اور پروگرام فائنل ہو چکا ہے, لیکن اچانک کہیں دبئی وغیرہ کا پروگرام مل گیا تو یہاں کا پروگرام کینسل کر کے دبئی چلے جائیں گے. مجھے کل پتا چلا حضور امین شریعت نے چھوٹی سی محفل کے اندر دعوت قبول فرما لی. بعد میں دبئی سے فون آیا, حضور امین شریعت شری لنکا سے فون آیا, حضور امین شریعت نے فرمایا میں نے چھوٹی محفل کی دعوت کو قبول کر لیا ہے, ان کو میں منع نہیں کر سکتا. اور شری لنکا کا پروگرام آپ نے کینسل نہیں فرمایا. آپ کو پتا تھا کہ ہمارا کام دین کا کام کرنا ہے, وہ دبئی میں بھی ہو سکتا ہے اور بریلی شریف کے اندر رہ کر بھی ہو سکتا ہے. یہ تقویٰ کی باریکیاں اور یہ استغنا. ایک بار حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے بھائیوں نے خط لکھا کہ حضرت آپ تشریف لائے, مال کا بٹوارہ کرنا ہے. آج جب مال کا بٹوارہ ہوتا ہے نا, بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. حضور امین شریعت نے فرمایا تم بٹوارہ کر لو, میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو میرا حصہ ہو مجھے بتا دینا, اسے میں قبول کر لوں گا. اللہ, یہ استغنا حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا استغنا کی یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. جب میں کانکیر میں گیا, پروگرام کئی گھروں میں میری دعوت ہوئی, مجھے کتنے ایسے گھر ملے. ایک گھر میں میں دعوت کھانے کے لیے گیا, صاحب خانہ نے مجھ کو بتایا آپ جس مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی مکان ہے. حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مکان کے اندر دعوت میں تشریف لائے تھے اور حضرت نے فرمایا یہ مکان آپ کا ہے. میں نے کہا حضور میرا مکان نہیں, میں کرائے سے رہتا ہوں. حضور امین شریعت نے فرمایا کرائے سے کیوں رہتے ہو؟
کہ حضرت پیسہ نہیں ہے خریدنے کا؟ حضور امین شریعت علیہ الرحمہ نے فرمایا پیسہ میں دیتا ہوں، آپ مکان خرید لو اور دھیرے دھیرے کر کے قرض ادا کر دینا۔ کہتے حضرت نے مجھے پیسہ دیا، میں نے مکان خرید لیا، آگے میں نے پوچھا نہیں حضرت نے قرضہ واپس لیا تھا کہ نہیں لیا تھا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جو سخاوت کا دریا مال نکال کر کے رائے مولا میں دے دے پھر واپس کہاں لیا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات مجھے بتائی، یہاں کانکیر کے اندر کتنے ایسے مکان ہیں جن مکانوں کا خرچہ حضور امین شریعت خود عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کوئی ایسا ذریعہ آمدنی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ ذریعہ آمدنی نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور امین شریعت کو دستے غیب عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی شان استغنا ہے۔ دنیا کے آج بمبئی کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو بھی آتا ہے 10-15 سال لکتا ہے، ایک فلیٹ خرید لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا بمبئی آنا کامیاب ہو گیا۔ ایک بار میں ایک جگہ پروگرام میں گیا، مجھ سے پوچھنے لگے کہ بمبئی میں آپ کا فلیٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ کہا کتنے دنوں سے رہ رہے ہو؟ میں نے کہا 21 سال ہو گئے۔ بولے بمبئی میں لوگ 10 سال میں فلیٹ خرید لیتے، تو ان کا کہنے کا مطلب تھا آپ کامیاب نہیں ہے، بمبئی میں کامیاب ہوا ہے جو فلیٹ خرید لے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں فلیٹ خریدنا کامیابی نہیں ہے۔ حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک کانکیر کے اندر امامت فرماتے رہے، آپ کا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد میں چھوٹی سی آپ کی قیام کا بنا دی۔ عرض کیا حضور آپ کہیں تو اس کو شاندار بنا دے۔ کہا نہیں کوئی شاندار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، لوگوں نے شاندار آپ کا مکان بنا کے تیار کر دیا قیام گاہ کو۔ جب آپ واپس پلٹ کر کے آئے، اگر میرا ٹوٹا پھوٹا مکان ہو اور اس کو کوئی لیگزری روم بنا دے، میں جب روم میں جاؤں گا تو خوشی سے میرا چہرہ کھل اٹھے گا اور میں دعائیں دینے لگ جاؤں گا۔ حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ اس شاندار قیام گاہ میں جب داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پہ خوشی نہیں تھی، آپ نے واہ واہ نہیں کہا۔ جیسے ہی مکان کے اندر قدم رکھا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب بولے، آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور زبان حال سے بتا دیا اللہ والوں کو یہ لگزری روم نہیں چاہیے، وہ کٹیا میں رہ کر بھی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان استغنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور امین شریعت کو عطا فرمائی۔ ان کی شان استغنا کا کیا کہنا۔ اور پھر شریعت مطہرہ کے معاملے کے اندر حضور امین شریعت کسی کی روح رعایت نہیں کرتے، کلمہ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے۔ ایک بار ایک جگہ دعوت میں آپ تشریف لے گئے اور یہ چیز خاندانی ہے، یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ خاندانی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے دشمن رسول کی نفرت اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو گھٹی کے اندر پلا دی ہے۔ اور شاہ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے دین کے معاملے میں اتنے مضبوط رہو کہ جو دوسرے دیکھے تو دیکھ کر کے تمہیں متعصب سمجھے، کیونکہ دین کے کام کے اندر سخت رہنا یہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، بلکہ یہ پسندیدہ ہے۔ اب حضور امین شریعت کو دیکھے، ایک بار آپ تشریف لے گئے ایک دعوت کے اندر، جب کھانا لگانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضرت نے منع فرما دیا، کہا تمہارے گھر میں کوئی دیوبندی تو نہیں رہتا ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ کوئی بد مذہب نہیں ہے؟ کہا کوئی بد مذہب نہیں ہے۔ کہا حضور کھانا لگا دے؟ کہا نہیں کھانا نہیں لگانے کا۔ فرمائے جا کے تحقیق کرو تمہارے گھر میں کوئی بد عقیدہ تو نہیں ہے۔ جب صاحب خانہ نے پتہ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب خانہ کی بیوی کے کچھ عقائد کے اندر بگاڑ تھا۔ حضور امین شریعت کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا گیا، توبہ کروائی، سنی صحیح العقیدہ بنایا، کہا اب لا کر کے کھانا لگا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ایمان اور کفر کا اتحاد نہیں ہو سکتا، حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہو سکتا، نور اور ظلمت کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اگر اتحاد ہوگا تو حق اور حق کا ہوگا، مومن اور مومن کا ہوگا، خوش عقیدہ اور خوش عقیدہ کا ہوگا، اہل حق اور اہل حق کا اتحاد ہوگا۔ کہا بھی اور وقت آیا تو کر کے دکھایا بھی۔ آج تو ذرا حالات بدلتے لوگ ڈلمل ہو جاتے، اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فلاں کی حکومت آ گئی اب کیا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی، کیونکہ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب قدیر نے تمہارے مقدر میں جتنا نفع لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر کے اگر ایک ذرہ بھی
اس میں اضافہ کرنا چاہے اضافہ نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جتنا نقصان لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کر کے اگر اس سے ایک ذرہ کم کرنا چاہے تو کم نہیں کر سکتی، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، منظور خدا ہوگا۔ حضور امین شریعت کو پتا تھا دین کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں برداشت کی جائے گی۔ ارے ہم اس آقا کے امتی ہیں جس آقا کی بارگاہ میں ابو طالب کے ہاں جب آئے تھے مکہ کے سردار آ کر کے کہا تھا اپنے بھتیجوں کو سمجھا دو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، یعنی حق اور باطل کو ملا دیا جائے۔ ابو طالب نے میرے آقا علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ان سب کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اب ان کے بتوں کو آپ برا نہ کہا کریں۔ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے آپ کا بھتیجا دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آئے گا، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، یا اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کونین کے دولہ جس کے قدموں کی دھول کے برابر ساری کائنات نہیں ہو سکتی، جب انہوں نے کبھی باطل سے سمجھوتا نہ کیا تو اس آقا کے سچے امتی باطل سے سمجھوتا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر موقع پر مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بلند کیا، چاہے کوئی بھی سرزمین ہو۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں چھتیس گڑھ کے اندر سنیت اور رضویت کی کھیتی لہلاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آقا سے پیار کیا نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار بھی کیسا کیا۔ حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی شریف کے اندر دعوت ہے، دعوت کے اندر تشریف لے گئے، جب پہنچے ہیں تو ٹیبل کرسی لگی تھی، حضور امین شریعت علیہ رحمہ نے ٹیبل پر بیٹھ کر کے خلاف سنت کے علاوہ کسی اور طریقے سے کھانا گوارا نہیں کیا، بلکہ ٹیبل پر سنت کے مطابق بیٹھ کر کے کھانا تناول فرمانے لگے۔ آج ہم لوگ جب سفر میں جاتے ہیں نا تو سفر کے اندر بہت سارے معمولات میں فرق آ جاتا ہے، بہت سارے وظائف میں فرق آ جاتا ہے۔ حضور امین شریعت علیہ رحمہ کے خدام نے مجھے خود بتایا کہ حضور امین شریعت کہیں پر بھی چلے جائے، کہیں پر بھی پہنچ جائیں، آپ کے جو معمولات تھے، آپ کے جو وظائف تھے، ان وظائف اور ان معمولات کے اندر کبھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا، ہر موقع پر ان کو ادا کرتے تھے۔ ایک خادم نے مجھ کو بتایا حضور امین شریعت علیہ رحمہ جب پہنچتے تھے کسی پروگرام کے اندر تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ میں نے عرض کیا حضور آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اس لیے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ خادم کہنے لگے حضرت کا کچھ اور طریقہ تھا، لیکن حضرت نے اپنے معمولات کو اس انداز کے اندر چھپا کر کے بیان فرمایا۔ عزیزان مکرم آج ایسی ہستی کا عرس منانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے جن کے قدم قدم سے نور پھوٹتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں پورا ہندوستان جگہ جگہ وہابیت اور نام نیاد محلائیت وغیرہ پنپتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایک مرد قلندر نے پورے علاقہ چھتیس گڑھ اور ایم پی کو ایسا وہابیت سے بچا کر کے رکھا کہ اس کی مثال ہندوستان کے اندر کم ہی نظر آتی ہے۔ اور آپ جا کر کے دیکھیں کسی باطل کو وہاں پر حضور امین شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گھسنے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذب میں نے شروع میں بتایا تھا نا، یہ وہ یقین ہوتا ہے بندے میں، جب یقین پیدا ہو جائے نا تو وہ کام کرتا ہے۔ ہمارے اندر یقین نہیں ہے، ہم ذرا سی باتوں کے اندر ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور امین شریعت کو وہ یقین دیا تھا جب مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف لوگوں نے کچھ بولنا شروع کیا، تو اس موقع پر حضور امین شریعت کی جو للکار تھی آپ کے مضامین کو پڑھ کر کے دیکھے ایسا لگتا ہے جیسے حضور امین شریعت کی زبان سے اعلیٰ حضرت کے فیض کا دریا جاری ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مسلک کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، بولے مسلک تو 4 تھے یہ 5واں کہاں سے آ گیا؟ حضور امین شریعت کی تحریروں کو پڑھے، آپ نے کس انداز کے اندر بتایا۔ اگر قرآن پڑھا ہے قرآن پڑھ کر کے دیکھ لو، اللہ رب قدیر قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا کرو۔ صراط مستقیم بتایا کس کا راستہ ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت کریمہ میں رب نے 4 لوگوں کے راستے کو صراط مستقیم کہا، ان 4 میں سے چوتھے کون ہیں؟ نیک لوگ۔ حضور امین شریعت نے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت نیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت
نیک نہیں, اعلیٰ حضرت تو اتنے نیک ہیں, اتنے نیک ہیں, اللہ اکبر. شاہ محمد خان بڑھاپے کے عالم میں اعلیٰ حضرت دربار میں جھاڑو دے رہے ہیں, آ کر کے سید قنات علی نے جھاڑو کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ جھاڑو نہ دیں. انہوں نے کہا مجھے جھاڑو دینے تو. کہا کیوں؟ کہا لوگ بڑھاپے میں نیک بن جاتے ہیں, میں نے امام احمد رضا کو بچپن میں نیک دیکھا, میں نے امام احمد رضا کو جوانی میں نیک دیکھا, اور ان کو بڑھاپے میں بھی میں نیک دیکھ رہا ہوں. اور اسی لیے حضور امین شریعت کو جب آپ کے والد محترم نے حضور مفتی اعظم ہند سے مرید کروایا, لوگوں نے کہا اور بھی تو پیر تھے, حضور مفتی اعظم ہند سے مرید کیوں کروایا؟ کہا سنو, میں نے مصطفیٰ رضا کو بچپن میں بھی نیک دیکھا, جوانی میں بھی نیک دیکھا, اور بڑھاپے میں بھی میں نے ان کو نیک دیکھا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا, ہم لوگ جب پیلی بھیت میں پڑھتے تھے ہر جمعرات کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب آتے تھے اعلیٰ حضرت کا دیدار کرتے تھے. ایک بات بتاؤں, حضور مودی اعظم پاکستان نے فرمایا تھا اگر کوئی میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے, ایک نیکی مجھ کو دے دے. جس نے اعلیٰ حضرت کو 1 منٹ دیکھا ہے وہ 1 نیکی دے دے, زندگی کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو. اب وہ کہتے ہیں ہر جمعرات کو دیدار کرتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند 3 سال کے تھے, اس عمر میں ہم نے دیکھا تقویٰ کے پہاڑ تھے. آج جو کہا جاتا ہے حضور امین شریعت ہم شبیہ مفتی اعظم, ہم شبیہ مفتی اعظم کا مطلب کیا ہوا؟ 2 مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند کے اخلاق کی تصویر, حضور مفتی اعظم ہند کی روحانیت کی تصویر, حضور مفتی اعظم ہند کے علم کی تصویر امین شریعت, حضور مفتی اعظم ہند کی عادات و اطوار کی تصویر حضور مفتی اعظم ہند کی یہ تصویر ہے. اسی لیے ان کو ہم شبیہ مفتی اعظم کہا جاتا ہے. ایک معنی تو یہ ہے, اور دوسرا معنی یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شبی حضور امین شریعت پہ ڈال دی تھی. اور اللہ کا ولی اگر چاہے تو اپنی شبی کسی پر بھی ڈال سکتا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. میں نے عرس مفتی اعظم ہند کے موقع پہ بتایا تھا, حضرت خواجہ باقی باللہ کے مکان کے اندر رات کے وقت میں جب مہمان آئے, حضرت خواجہ باقی باللہ کو ان کی ضیافت کی جب فکر ہوئی تو آپ کا نان بھائی آیا, آ کر کے کہنے لگا حضور میں کھانا بناؤں گا, آپ کے مہمانوں کو کھلاؤں گا. کھانا بنایا, مہمانوں کو کھلایا. حضرت خواجہ باقی باللہ خوش ہو گئے, قریب بلایا اور بلا کر کے کہا بولو کیا مانگتے ہو, جو مانگتے ہو وہ دیا جائے گا. انہوں نے کہا حضور اور کچھ نہیں چاہیے, بس مجھے اپنی طرح بنا دے. کہا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے, ہاتھی کی خوراک چیونٹی کو نہیں دی جاتی ہے. کہا حضور مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو یہی چاہیے, اپنی طرح بنا دیجئے. حضرت خواجہ باقی باللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا, نان بائی روٹی بنانے والے کو قریب بلایا, اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے جدا کیا. جب باہر نکل کر کے آئے تو پتہ لگانا مشکل ہو گیا باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, عرس امین شریعت, استاذ الاساتذہ, استاذ العلماء حضرت علامہ شاہ مفتی قاضی شہید عالم صاحب قبلہ کی آمد منبر رسول پر ہو چکی ہے. حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شانیں بیان کرو تو بیان کرتے چلے جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں وقت بڑی تیزی کے ساتھ سمٹ گیا ہے. میں نے حضور امین شریعت علیہ رحمہ کی زندگی کے کئی گوشوں کو تجزیاتی طور پر کئی جو ہے وہ تقسیم کی تھی, اور میں نے سوچا تھا ایک ایک پر گفتگو کروں گا. مجھے لگتا ہے ابھی آدھے اجزا ہی پہ گفتگو ہو پائی ہے اور وقت سمٹ گیا. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو حضور امین شریعت علیہ رحمہ کی حیات طیبہ پر گفتگو ہوگی. یہ وہ ہستیاں ہیں, بس میں اخیر میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کی صف لگی ہوگی, جنتی گزرے گا اور جہنمی کہے گا میں نے تو یہ پانی دیا تھا, یہ دیا تھا, وہ دیا تھا. وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروائے گا اور جہنمی کو جنت میں لے کے چلا جائے گا. تو کل قیامت کے دن اگر شامت اعمال کی بنیاد پر اگر ہم گرفتار عذاب ہوئے اور جہنم کا پروانہ اگر ہم کو دیا گیا, اس وقت اگر کوئی جنتی ہمیں بچانے آئے گا, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ رکھیں گے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ رکھیں گے, مفتی اعظم ہند حضور
ताज शरिया की बारगाह में अरीजा रखेंगे, हुजूर अमीन शरीयत की बारगाह में अर्ज करेंगे, ये अपने गुलामों को पकड़ेंगे और पकड़ के जन्नत के अंदर ले जाएंगे। अजीजान मुकर्रम, इन हस्तियों की याद मनाने का मकसद यही है, यही मकसद है। वो जो रब ने फरमाया ना कि वक़द कानत लकुम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम वल्लज़ीना माऊ, इनकी जिंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की। नमूना का मतलब क्या है? जिन राहों पे ये चले थे उन राहों पे हम भी चले। न किताबों से, न वाहिज़ों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।